الحمد لله الذي حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء والصلاة والسلام على من رأى موسى في القبر يصلي قائما أما بعد. حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اور بالخصوص رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وفات آئی اور وفات کے بعد اللہ رب العزت نے آپ کو دنیا والے جسم کے ساتھ تعلق روح کے ساتھ قبر اور برزخ میں حیات عطا فرمائی. میں نے سب سے پہلے آپ حضرات کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر دلائل دیے، اپنے بزرگوں کی عبارات پیش کی. اس کے بعد قبر اور برزخ کی حیات پر قرآن کریم کی 2 آیات اور ان 2 آیتوں کی کئی ایک مفسرین سے تفسیر پیش کی، جنہوں نے ان آیات سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اور برزخ کی حیات پر استدلال کیا، اور ان آیتوں کے بارے میں جو عمومی طور پر شکوک و شبہات پیدا کیے جاتے ہیں ان کے جوابات بھی عرض کیے. اس کے بعد حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی حیات فی القبر پر میں نے تقریباً 8 احادیث پیش کی، اور پھر ان احادیث کی اسناد پر جو سوالات کیے جاتے ہیں، اعتراضات کیے جاتے ہیں، ان کے بارے میں چند اصولی باتیں عرض کی کہ اصول حدیث کی روشنی میں ان روایات کو ضعیف ثابت نہیں کیا جا سکتا. اصول حدیث کی روشنی میں ان روایات پر جو جرح کی جاتی ہے وہ جرح بنتی نہیں ہے. آج کی نشست میں نے آپ حضرات کے سامنے حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی حیات پر جو احادیث ہم پیش کرتے ہیں، ان احادیث کے متون پر، الفاظ پر جو سوالات، اعتراضات، شکوک و شبہات کیے جاتے ہیں، ان میں سے چند ایک کا جواب آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا ہے. حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی حیات پر جو احادیث ہم پیش کرتے ہیں، جن کے متون سے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی قبور کی حیات ثابت ہوتی ہے، ان پر ایک سوال یہ کیا جاتا ہے کہ یہ متون وہ ہیں جو قرآن کریم کی آیات کے خلاف ہیں. یعنی ان احادیث سے موت کے بعد قبر کی حیات ثابت ہوتی ہے، جبکہ قرآن کریم کی متعدد آیات میں یہ بات مذکور ہے کہ موت کے بعد حیات نہیں ہوتی. متعدد آیات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ وفات کے بعد زندگی اور حیات نہیں ہوتی. مثال کے طور پر قرآن کریم کا پارہ نمبر 3 سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 259 میں اللہ رب العزت نے ایک شخص کا واقعہ بیان کیا. وہ جا رہا ہے، ایک بستی سے گزر ہوا، بستی کو دیکھا تو بالکل تباہ ہو چکی تھی. کہا انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتھا، اللہ رب العزت اس بستی والوں کو کیسے زندہ فرمائیں گے. فاماتہ اللہ مئۃ عام، اللہ رب العزت نے 100 سال تک اس گزرنے والے کو وفات دی. ثم بعثہ، 100 سال کے بعد اللہ نے اٹھایا اور پوچھا کم لبثت، آپ موت کے بعد کتنا عرصہ ٹھہرے ہیں. فرمایا لبثت یوما او بعض یوم، ایک دن یا دن کا بھی کچھ حصہ. اللہ نے فرمایا بل، ایسی بات نہیں، لبثت مئۃ عام، آپ نے دن یا دن کا ایک حصہ نہیں گزارا بلکہ آپ نے پورے 100 سال گزارے ہیں. اب استدلال کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ گزرنے والے تھے حضرت عزیر. حضرت عزیر ہیں اللہ کے نبی، ان کو اللہ نے 100 سال تک موت دی. موت کے بعد دوبارہ اٹھایا تو پوچھا اے عزیر تم نے کتنا عرصہ گزارا؟ آپ نے فرمایا دن یا دن کا کچھ حصہ. اگر حضرت عزیر علیہ الصلاۃ والسلام زندہ تھے، نبی کو موت کے بعد زندگی اور حیات ملتی ہے، تو انہیں بتا دینا چاہیے تھا کہ میں نے 100 سال گزارے، 100 سال کا عرصہ مجھ پر گزرا ہے. حضرت عزیر علیہ الصلاۃ والسلام کا صحیح جواب نہ دینا
یہ دلیل اس بات کی ہے کہ موت کے بعد زندگی اور حیات نہیں ہوتی۔ نمبر 2، حضرت عزیر علیہ السلام جب دنیا سے انتقال فرما گئے، 100 سال تک زمین پر پڑے رہے۔ صاف ظاہر ہے کوئی بندہ وہاں سے گزرا بھی ہوگا، اس نے سلام بھی کیا ہوگا۔ آپ کے بقول حضرت عزیر اللہ کے نبی اور نبی سلام کو سنتا بھی ہے، جواب بھی دیتا ہے، تو حضرت عزیر علیہ السلام نے سلام بھی سنا ہوگا، جواب بھی دیا ہوگا۔ انہیں تو پتہ چل جانا چاہیے تھا کہ کتنے بندے میرے قریب سے گزرے ہیں۔ تو صحیح جواب نہ دینا یہ بھی دلیل ہے کہ حیات اور زندگی نہیں ہے، اور گزرنے والوں کا سلام کرنا، آپ کے عقیدے کے مطابق جواب دینا، یہ بھی دلیل ہے کہ موت کے بعد زندگی اور حیات نہیں ہوتی۔ یہ ہے ان کا استدلال کہ موت کے بعد قبر والی زندگی پر جو احادیث پیش کی جاتی ہیں یہ قرآن کریم کی اس آیت کے خلاف ہے۔ اس پر چند ایک باتیں سمجھیں۔ سب سے پہلی بات، یہ او کالذی مر علی قریۃ، یہ گزرنے والا بندہ کون تھا؟ یہ گزرنے والا شخص کون تھا؟ قرآن کریم میں اس کا نام مذکور نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں اس کا نام مذکور نہیں ہے کہ گزرنے والا کون تھا۔ مفسرین نے، حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اور دیگر کئی مفسرین سے نقل کیا کہ یہ گزرنے والا کون تھا۔ ان میں سے ایک قول یہ ہے جسے حضرت امام ابن جریر طبری نے جامع البیان میں نقل کیا کہ یہ گزرنے والے حضرت عزیر تھے۔ دوسرا قول اسے بھی امام طبری نے نقل کیا، یہ دوسرا قول یہ ہے کہ یہ گزرنے والے تھے حضرت ارمیہ۔ نمبر 3، حضرت امام ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں نقل کیا کہ یہ گزرنے والے تھے حضرت حزقیل۔ اور بھی اقوال ہیں، ان میں سے مشہور قول یہ 3 ہیں۔ نمبر 1 حضرت عزیر تھے، نمبر 2 ارمیہ تھے، اور نمبر 3 حضرت حزقیل تھے۔ دوسری بات، اگر یہ گزرنے والے حضرت عزیر ہو، جیسا کہ مشہور قول یہی ہے، اکثر مفسرین نے اسی کو لیا۔ دوسری بات سمجھیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام یہ نبی تھے یا نبی نہیں تھے۔ قرآن کریم نے ان کے نام کے ساتھ ان کا تذکرہ تو کیا ہے 10ویں پارے میں، لیکن یہ نہیں عزیر اللہ کے نبی ہیں۔ سنن ابی داؤد باب فی التخییر بین الانبیاء علیہم السلام کے تحت امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ کے حوالے سے ایک حدیث پاک نقل کی، حضور ما ادری عزیر نبی ہوا ام لا، حضرت عزیر اللہ کے نبی تھے یا نبی نہیں تھے مجھے یہ بات معلوم نہیں ہے، مجھے اس بات کا علم نہیں ہے کہ حضرت عزیر اللہ کے نبی تھے یا نبی نہیں تھے۔ تو پہلی بات، گزرنے والے کون تھے؟ ہم مان لیتے حضرت عزیر تھے۔ دوسری بات، اگر حضرت عزیر تھے تو نبی ہیں یا نہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اس بات کا علم نہیں ہے کہ حضرت عزیر نبی تھے یا نبی نہیں تھے۔ ہم مان لیتے ہیں گزرنے والے عزیر تھے اور اللہ کے نبی تھے۔ اب تیسری بات سمجھیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام اگر اللہ کے نبی ہیں، آپ نے 100 سال کا عرصہ موت کے بعد گزارا، اگر اس عرصے میں وہ زندہ تھے، ان کو حیات حاصل تھی، تو انہیں بتا دینا چاہیے تھا کہ میں 100 سال ٹھہرا ہوں۔ ان کا صحیح جواب نہ دینا اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام ہو یا دیگر انبیاء کرام علیہ السلام ہو، ان کو حیات نہیں ملتی۔ اس پر پہلی بات سمجھیں، وہ کہتے اگر حضرت عزیر زندہ تھے تو صحیح جواب کیوں نہیں دیا؟ ہمارا اس پر سوال ہے اگر حضرت عزیر کو حیات حاصل نہیں تھی تو حضرت عزیر نے جواب کیوں دیا؟ حضرت عزیر جب اٹھے ہیں، اللہ نے پوچھا کتنا عرصہ ٹھہرے ہو؟ یہ تو نہیں فرمایا اللہ مجھے کیا پتا، میں تو مردہ تھا، مجھ میں تو حیات ہی نہیں تھی، یہ نہیں فرمایا۔ آپ کہتے اگر زندہ تھے تو صحیح جواب کیوں نہیں دیا؟ ہم پوچھتے اگر زندہ نہیں تھے تو جواب کیوں دیا؟ کسی بندے کا جواب دینا، یاد رکھنا، یہ دلیل ہوتی ہے کہ بندے میں حیات ہے، اور صحیح جواب نہ دینا یہ دلیل ہوتی ہے کہ اس بندے کے پاس علم کلی اور علم کامل نہیں ہے۔
ہمارے ہاں مدارس میں پیپر چلتے ہیں، ہمارے ہاں اسکول کالج یونیورسٹیوں کے پیپر چلتے ہیں، ان پیپروں میں سوال آتا ہے تو بسا اوقات اسٹوڈنٹ طالب علم سوال کا صحیح جواب نہیں دیتا۔ جب وہ غلط جواب دیتا ہے تو ممتحن کہتا ہے بیٹا جواب یوں نہیں بلکہ جواب یہ ہے۔ جب ممتحن یہ کہتا ہے کہ جو جواب تم نے دیا یہ جواب نہیں بلکہ جواب یہ ہے، اس کا معنی ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ طالب علم اور اسٹوڈنٹ میں حیات نہیں تھی۔ کوئی بندہ یہ کہے اگر زندہ تھا تو صحیح جواب دیتا، اگر زندگی ہوتی تو جواب صحیح دینا چاہیے تھا۔ ہم کہیں گے نہ، کسی سوال کا جواب دینا یہ دلیل ہے کہ بندہ زندہ ہے، اور صحیح جواب نہ دینا یہ دلیل ہے کہ بندے کے پاس علم کلی اور علم کامل نہیں ہے۔ تو اس میں تو حضرت عزیر علیہ السلام سے علم کلی کی نفی ہو رہی ہے، اس آیت کریمہ میں حیات عدم حیات کا مسئلہ بیان نہیں ہو رہا، وگرنہ جواب کیوں دیا؟ دوسری بات سمجھیں، ہم کہتے ہیں اگر صحیح جواب نہ دینا یہ دلیل ہے عدم حیات کی، یہ دلیل ہے زندہ نہ ہونے کی۔ قرآن کریم کی 2 آیتیں اور ہیں، ذرا ان کا مطلب آپ بھی بیان فرما دیں۔ نمبر 1، قرآن کریم کا 15واں پارہ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 19 میں ہے، اصحاب کہف جا رہے ہیں، 309 سال تک غار میں سوئے رہے، اللہ فرماتے ہیں بعثناہم، 309 سال کے بعد ہم نے اسے اٹھایا، ہم نے انہیں اٹھایا، اور پھر انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے سوال کیا کم لبثتم، یہ تم نے کتنا عرصہ نیند کا گزارا؟ کہنے لگے لبثنا یومن او بعض یومن، ہم نے دن گزارا یا دن کا بھی کچھ حصہ گزارا۔ اب الفاظ پر غور کریں، حضرت عزیر کے بارے میں ہے ثم بعثہ، اللہ نے انہیں اٹھایا، اصحاب کہف کے بارے میں ہے بعثناہم، ہم نے انہیں اٹھایا۔ حضرت عزیر کے بارے میں ہے کتنا عرصہ ٹھہرے؟ فرمایا لبثت یومن او بعض یوم۔ اصحاب کہف سے پوچھا کتنا عرصہ ٹھہرے؟ کہا لبثنا یومن او بعض یوم۔ جو الفاظ سورۃ البقرہ میں حضرت عزیر کے بارے میں، وہی الفاظ سورۃ الکہف میں اصحاب کہف کے بارے میں ہیں۔ اب اس کا معنی کیا ہے کہ اصحاب کہف زندہ نہیں تھے، ان کو حیات نہیں تھی۔ قرآن کہتے ہیں وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، وہ سوئے ہوئے تھے، دیکھنے والا سمجھتا تھا کہ یہ بیدار ہے، وہ سوئے تھے، مرے نہیں تھے۔ اب انہوں نے بھی جواب صحیح نہیں دیا، اس کا کیا معنی ہے کہ ان کو حیات حاصل نہیں تھی؟ دوسری آیت قرآن کریم کا 18واں پارہ سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 112 اور 113 میں ہے، قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت کفار سے پوچھیں گے کم لبثتم فی الارض عدد سنین، زمین میں تم نے کتنا عرصہ گزارا؟ حضرت عزیر سے پوچھا کم لبثتا، برزخ میں کتنا عرصہ گزارا؟ مشرکین سے پوچھیں گے کم لبثتم فی الارض عدد سنین، زمین میں تم نے کتنا عرصہ گزارا؟ وہ کہیں گے لبثنا یومن او بعض یومن، اللہ دن یا دن کا بھی کچھ حصہ گزارا۔ اب اہل مکہ، مشرکین، کفار، وہ دنیا کی 100 سالہ زندگی کو لبثنا یومن او بعض یوم کہہ رہے ہیں۔ اس کا معنی کیا ہے کہ وہ کفار دنیا میں زندہ نہیں تھے۔ کوئی بندہ یہ کہے کہ اگر دنیا میں زندہ تھے تو قیامت کے دن صحیح جواب دے دیتے، اللہ ہم 100 سال ٹھہرے ہیں۔ تو یہ میں نے 2 آیتیں پیش کی ہیں، اصحاب کہف 309 سال ٹھہرے، لبثنا یومن او بعض یوم کہا۔ اہل مکہ کفار دنیا میں 60 70 80 90 100 سال رہے، لبثنا یومن او بعض یوم کہا۔ اگر 100 سال کو یومن او بعض یوم کہنا یہ دلیل عدم حیات کی ہے تو پھر کیا اصحاب کہف زندہ نہیں تھے؟ کیا پھر یہ مشرکین اور کفار دنیا میں زندہ نہیں تھے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ انہوں نے جو صحیح جواب نہیں دیا یہ دلیل عدم حیات کی نہیں ہے، اصحاب کہف نے صحیح جواب نہیں دیا یہ دلیل عدم حیات کی نہیں ہے، اگر حضرت عزیر نے بھی صحیح جواب نہیں دیا تو یہ بھی دلیل عدم حیات کی نہیں ہے۔ یہ تو حیات کی دلیل ہے، جواب وہی دیتا ہے جس میں حیات ہو۔ زندہ بندہ جواب دیتا ہے، ہاں جواب صحیح نہیں دیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس علم نہیں تھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس علم کلی اور علم کامل نہیں تھا۔ ایک بات اور بھی سمجھ لیں، قیامت کے دن کفار سے پوچھا جائے گا کہ تم زمین میں کتنا عرصہ ٹھہرے، وہ کہیں گے دن یا دن کا بھی کچھ حصہ، وہ 100 سال کو دن کہیں گے۔ حضرت عزیر سے پوچھا کہ تم برزخ میں کتنا عرصہ ٹھہرے؟ آپ نے بھی فرمایا لبثت یومن او بعض یوم، دن یا دن کا بعض حصہ۔
حضرت عزیر نے برزخ کے 100 سال کو یومن او بعض یومن کیوں کہا، اور اہل مکہ نے، کفار نے، مشرکین نے دنیا کے 100 سالوں کو دن یا دن کا بعد حصہ کیوں کہا؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے، حدیث پاک میں آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے امام بیہقی نے شعب الایمان میں نقل کیا، آپ فرماتے ہیں الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ قید خانے کا مطلب یہاں بندہ اپنی مرضی سے نہیں جیتا، اور جنت کا مطلب اپنی مرضی سے جیتا ہے۔ اللہ کے نبی سمجھانا چاہتے ہیں دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، اس پر بندے کی اپنی مرضی نہیں ہوتی۔ مومن وہی کرتا ہے جو شریعت کہتی ہے، وہی کرتا ہے جو اللہ اور اللہ کا رسول چاہتا ہے، وہی کرتا ہے جس کا تقاضا شریعت کرتی ہے، اپنی مرضی نہیں ہوتی۔ اور جو کافر ہے اس کے لیے جنت ہے، اپنی مرضی کرتا ہے، میرا جسم میری مرضی، اپنی پسند کی باتیں کرتا ہے۔ تو مومن یہ دنیا میں اپنی مرضی نہیں کرتا، اور کافر یہ دنیا میں اپنی مرضی کرتا ہے۔ یہ مومن کے لیے قید ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ دوسری حدیث پاک جسے امام ترمذی نے سنن ترمذی میں نقل کیا، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار، یہ قبر یا تو جنت کا باغ بنتی ہے یا جہنم کا گڑھا بنتی ہے۔ یہاں پر بندے کو یا تو جنت کی خوشبو ملتی ہے یا جہنم کا دھواں ملتا ہے۔ اب دونوں حدیثوں کو ملائیں، کافر کے لیے دنیا جنت، مومن کے لیے موت کے بعد برزخ جنت۔ مومن کے لیے دنیا قید خانہ اور کافر کے لیے موت کے بعد قبر قید خانہ۔ مومن کے لیے خوشی کا زمانہ موت کے بعد، اور کافر کے لیے خوشی کا زمانہ موت سے پہلے۔ مومن موت کے بعد جنت میں رہتا ہے اور کافر موت سے پہلے جنت میں رہتا ہے۔ اور انسانی فطرت ہے، عقلی ضابطہ ہے کہ خوشی کا زمانہ جتنا بھی لمبا ہو انسان کو بہت تھوڑا محسوس ہوتا ہے، اور تکلیف کا زمانہ جتنا بھی تھوڑا ہو بندے کو بہت زیادہ لگتا ہے۔ خوشی کا زمانہ طویل بھی ہو مختصر لگتا ہے، اور تکلیف کا زمانہ تھوڑا بھی ہو تو زیادہ لگتا ہے۔ اب موت کے بعد مومن ہے خوشی میں، موت سے پہلے کافر ہے خوشی میں۔ اللہ کے نبی حضرت عزیر موت کے بعد چونکہ برزخ میں تھے، جنت کی نعمتوں میں تھے، جنت کی ٹھنڈی ہواؤں کے مزے لے رہے تھے، اور کافر موت سے پہلے دنیا میں مزے میں تھے۔ حضرت عزیر جب اپنی جنت سے واپس آئے تو چونکہ زمانہ خوشی کا تھا، اللہ نے پوچھا کتنا عرصہ ٹھہرے؟ فرمایا اللہ یوں لگتا ہے دن کا بھی کچھ حصہ گزارا ہے۔ چونکہ خوشی کا زمانہ لمبا تھا، خوشی کا زمانہ تھوڑا محسوس ہوتا ہے، تو حضرت عزیر نے 100 سال کو ایک دن کہا۔ مشرکین سے پوچھا جائے گا کتنا عرصہ ٹھہرے؟ لبسنا یومن او بعض یوم، وہ بھی دن یا دن کا بعد حصہ کہیں گے۔ تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ حیات نہیں ہے۔ حضرت عزیر چونکہ موت کے بعد خوشی کے زمانے میں تھے، آپ نے 100 سال کو ایک دن فرمایا، اور اہل مکہ مشرکین کفار موت سے پہلے خوشی میں تھے، انہوں نے دنیا والی زندگی کے 100 سالوں کو ایک دن کہہ دیا۔ تو اس آیت کریمہ سے عدم حیات ثابت نہیں ہوتی، بلکہ اس آیت کریمہ سے حیات ثابت ہوتی ہے۔ باقی یہ سوال کرنا کہ اگر زندہ تھے تو کوئی گزرا بھی ہوگا، سلام بھی کیا ہوگا، تو حضرت عزیر نے جواب بھی دیا ہوگا۔ ہم کہتے ہیں عقل سے کام لینا چاہیے۔ حضرت عزیر کو دفن نہیں کیا گیا تھا۔ اب اگر حضرت عزیر کا جسم مبارک زمین پر موجود ہو اور کوئی بندہ وہاں سے گزرے اور یہ دیکھے کہ ایک بندہ بغیر تدفین کے پڑا ہے، عقل انسانی کیا کہتی ہے؟ وہ ان کو دفن کرے گا یا ان کو سلام کر کے گزر جائے گا؟ عقل کہتی ہے کہ اسے اٹھائے گا اور زمین میں دفن کرے گا۔ اللہ کے بندو عقل سے کام لینا چاہیے۔ اگر کوئی بندہ وہاں سے گزرتا، جیسا کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ گزرا ہی نہیں ہے، 100 سال تک اس علاقے میں کوئی نہیں گزرا، اگر کوئی گزرتا تو سلام نہ کرتا، سلام کر کے گزر نہ جاتا، بلکہ ان کو دفن کرتا۔ 100 سال تک بغیر دفن کے آپ کے جسم مبارک کا زمین پر محفوظ رہنا، یہ دلیل اس بات کی ہے کہ کوئی بندہ بھی وہاں سے نہیں گزرا، اور آپ کے جسم کا محفوظ رہنا یہ اس بات کی بھی دلیل ہے کہ اللہ نے آپ کو موت کے بعد حیات عطا فرمائی تھی۔ یہ میں نے ایک آیت کریمہ پیش کی ہے جو ان احادیث پاک کے خلاف پیش کی جاتی ہے۔ نمبر 2، دوسرا سوال، احادیث پاک میں موت کے بعد قبر میں نماز پڑھنے کا تذکرہ ملتا ہے۔
جیسے مسند ابی یعلا میں ہے الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون۔ اسی طرح مسلم شریف میں ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت موسیٰ کے بارے میں فرمایا مررت علی موسیٰ لیلۃ اسری بی عند الکثیب الاحمر وہو قائم یصلی فی قبرہ، میں نے معراج والی رات حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ تو احادیث سے موت کے بعد قبر میں نماز پڑھنا ثابت ہوتا ہے، اور موت کے بعد قبر میں نماز پڑھنا یہ قرآن کریم کی آیت کے خلاف ہے۔ قرآن کریم پارہ نمبر 14 سورۃ الحجر کی آخری آیت ہے، اللہ فرماتے ہیں وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اے پیغمبر آپ موت تک عبادت فرمائیں۔ اب قرآن کریم کہتا ہے کہ عبادت موت تک ہے، حدیث پاک کہتے ہیں کہ عبادت موت کے بعد بھی ہے، قرآن کریم کہتا ہے کہ عبادت کا مکلف بندہ وفات تک ہے، اور حدیث کہہ رہی ہے کہ نہیں انبیاء موت کے بعد بھی وفات کے بعد بھی قبروں میں نماز پڑھتے ہیں۔ تو قرآن اور حدیث میں ٹکراؤ پیدا ہو گیا، اور جب حدیث قرآن کے خلاف آ جائے یُعْمَلُ بِالْكِتَابِ وَيُتْرَكُ مَا يُقَابِلُهُ، اصول یہ ہے کہ قرآن کو لیتے ہیں اور حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا، جواب یہ ہے، ہم کہتے ہیں اصول یہ ہے ان قابلہ خبر الواحد او القیاس، اگر قرآن کریم کی کسی آیت کے مقابلے میں اللہ کے نبی کی حدیث آ جائے بظاہر یوں لگے کہ آپس میں ٹکرا رہی ہیں، ان امکن الجمع بینہما بدون تغییر فی حکم الخاص یعمل بہما، تو کوشش کریں گے دونوں میں تطبیق دینے کی، دونوں کو جمع کرنے کی، آیت کا معنی یہ حدیث کا معنی یہ، دونوں کا معنی الگ الگ ہے، اگر جمع ہو جائیں تو یعمل بہما، پھر قرآن کو بھی لیں گے حدیث کو بھی لیں گے۔ ہم کہتے ہیں قرآن کریم میں جس عبادت کا تذکرہ ہے یہ عبادت ہے تکلیفی، اور موت کے بعد قبر میں ہو یا موت کے بعد جنت میں جو عبادت ہوگی جس میں اللہ کی توحید، اللہ کی حمد و ثنا، آپس میں ایک دوسرے کو سلام، یہ جنت کی عبادات ہیں جن کا تذکرہ نصوص میں موجود ہے۔ یہ جو جنت کی اور قبر کی عبادات ہیں یہ عبادات وہ ہیں جو تکلیفی نہیں ہیں، یہ عبادات وہ ہیں جو تلذذی ہیں۔ تکلیفی کا معنی جس کے کرنے پر ثواب ہو اور نہ کرنے پر گناہ ہو، اور تلذذی کا معنی جس کے کرنے پر ثواب یا نہ کرنے پر گناہ نہ ہو، بلکہ کرنے پر بندے کو لطف آ جائے، کرنے پر بندے کو لذت ملے، کرنے پر بندے کو مزہ ملے، اور نہ کرنے پر لذت نہ ملے۔ موت تک عبادت یہ تکلیفی ہے، نماز پڑھیں گے تو ثواب ہے، نہیں پڑھیں گے تو گناہ ہے، عبادت کریں گے تو اجر ہے، نہیں کریں گے تو اجر نہیں بلکہ الٹا عذاب ہوگا۔ اور موت کے بعد قبر کی عبادت ہو یا موت کے بعد حشر اور جنت کی عبادت ہو، یہ عبادت تکلیفی نہیں ہے، یہ عبادت لذت کے لیے ہے۔ انبیاء کریں گے تو مزہ ملے گا، نہیں کریں گے تو مزہ نہیں ملے گا، اور نبی چونکہ بغیر نماز کے رہ ہی نہیں سکتا، اللہ نے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی ہے، تو جب تک نبی دنیا میں ہو مکلف ہونے کی وجہ سے عبادت کرتے ہیں، اور جب نبی دنیا سے تشریف لے جائیں تو پھر لذت اور تلذذ کے لیے اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ تو قرآن کریم کی آیت میں جس عبادت کا تذکرہ ہے وہ اور ہے، حدیث پاک میں جس عبادت کا تذکرہ ہے وہ بالکل الگ ہے، اور یہ ہماری رائے نہیں ہے، بلکہ یہی بات وکیل حنفیت حضرت علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ نے عمدۃ القاری شرح بخاری باب التلبیۃ اذا انحدر فی الوادی کے تحت ایک سوال اٹھایا کہ موت کے بعد تو عبادت نہیں ہوتی، یہاں پر انبیاء کیوں عبادت کریں گے؟ فرماتے حببت الیہم العبادہ، یہ جو انبیاء عبادت کرتے ہیں وہ مکلف نہیں ہوتے، بلکہ وہ مزہ لینے کے لیے عبادت کی محبوبیت کی وجہ سے اللہ ان کو اجازت دیتے ہیں، یہ عبادت ان پر فرض واجب یا سنت نہیں ہوتی۔ اسی طرح حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی 28ویں فصل میں یہ بات لکھی ہے، فرماتے یہ عبادت تکلیفی نہیں بلکہ تلذذ کے لیے ہے، یعنی یہ جو انبیاء قبروں میں نماز پڑھتے ہیں یہ مزے کے لیے ہوتی ہے، لذت کے لیے ہوتی ہے، یہ عبادت تکلیفی اور مکلف ہونے کی وجہ سے نہیں ہوتی، اس لیے وہ عبادت الگ ہے اور یہ عبادت الگ ہے۔ اس حدیث پاک پر ایک سوال یہ بھی کیا جاتا ہے کہ حدیث پاک سے ثابت ہوتا ہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اپنی قبروں میں نماز پڑھتے ہیں، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام قبر میں عبادت کرتے ہیں، جبکہ
ابو داؤد کی روایت ہے باب زیارت القبور، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تجعلوا بیوتکم قبورا، اپنے گھروں کو قبریں مت بنو، اپنے گھروں کو قبرستان مت بنو۔ بعض روایات میں صلوا فیہا، ان گھروں میں نماز پڑھا کرو۔ اب سوال کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ انبیاء قبروں میں نماز پڑھتے ہیں، حضور فرماتے ہیں کہ گھروں میں نماز پڑھا کرو، اپنے گھروں کو قبریں مت بناؤ۔ معلوم ہوا کہ جہاں پر نماز پڑھی جائے وہ قبر نہیں ہوتی، اور جو قبر ہو اس میں نماز نہیں ہوتی۔ جہاں پر نماز ہو وہ قبر نہیں ہے، قبرستان نہیں ہے، اور جہاں پر قبرستان ہو وہاں پر نماز نہیں ہے۔ اگر انبیاء قبروں میں نماز پڑھتے ہیں تو پھر یہ قبریں تو نہ ہوئی، قبرستان تو نہ ہوئے، یہ تو اس حدیث پاک کے خلاف ہے۔ ہم پہلی بات اس پر یہ کرتے ہیں کہ ان دونوں حدیثوں کا مصداق الگ الگ ہے۔ لا تجعلوا بیوتکم قبورا، یہ وہ عبادت ہے جو بطور تکلیف کے ہو، جس کے کرنے پر ثواب اور نہ کرنے پر گناہ ہو، اور الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، یہ وہ عبادت ہے جو تکلیفی نہیں ہے، تلذذی ہے، لذت کے لیے، مزہ لینے کے لیے، آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے انبیاء کرتے ہیں۔ تو لا تجعلوا بیوتکم قبورا، اس میں عبادت کا حکم ہے جو تکلیفی ہو، اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا قبروں میں نماز پڑھنا یہ وہ عبادت ہے جسے تلذذی کہا جاتا ہے۔ دوسری بات سمجھیں، ہم کہتے ہیں کہ موت کے بعد قبروں میں نماز پڑھنے کے صرف ہم قائل نہیں ہیں، نماز پڑھنے کے منکرین حیات بھی قائل ہیں۔ جیسا کہ اقامت البرہان میں مولانا سجاد بخاری صاحب نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا قبر میں نماز تھے، وہ دنیا والا جسم نہیں تھا بلکہ مثالی جسم تھا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ قبر میں نماز تو آپ بھی مان رہے ہیں، تو اگر جہاں پر نماز پڑھی جائے وہ قبر نہیں ہے، یہ عبادت صرف ہم نہیں مان رہے، یہ عبادت تو آپ بھی مان رہے ہیں۔ پھر کسی کہنے والے نے کہا تھا کہ شریک جرم نہ ہوتا تو مخبری کرتا، اس جرم میں ہم اکیلے نہیں ہیں، آپ بھی ہمارے ساتھ شریک ہیں۔ سو فرق یہ ہے کہ ہم عبادت مانتے جس میں عنصری کی، آپ عبادت مانتے جس میں مثالی کی۔ قبر کی نماز ہم بھی مان رہے ہیں اور قبر کی نماز آپ بھی مان رہے ہیں۔ ایک اور بات سمجھیں، ہم کہتے ہیں ذرا پوری حدیث پاک اگر پڑھیں گے تو شاید بات زیادہ واضح ہو جائے۔ پوری حدیث پاک یہ پڑھیں۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے جو حدیث پاک نقل کی، لا تجعلوا بیوتکم قبورا، اپنے گھروں کو قبریں مت بنو، یہاں پر حدیث ختم نہیں ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ولا تجعلوا قبری عیدا، میری قبر کو میلہ گاہ مت بنانا، میری قبر پہ یوں نہ آنا جیسے عموماً میلوں پہ جاتے ہو۔ فرمایا علیہ فإن صلاتکم تبلغنی حیث کنتم، سبحان اللہ، فرمایا کہ مجھ پر درود پڑھنا، تم جہاں بھی درود پڑھو گے وہ درود مجھ تک پہنچایا جائے گا۔ اب اس حدیث پاک میں جہاں یہ بات ہے کہ اپنے گھروں کو قبریں مت بناؤ، وہاں پر یہ بات بھی ہے کہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے، تو اس حدیث پاک میں تو حضور کے جسم کی حیات ثابت ہو رہی ہے، اس لیے کہ اس جملے سے محدثین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا والے جسم کی حیات پر استدلال کیا ہے۔ ان صلاتکم معروضۃ علیہ، یہ درود پر پیش ہوتا ہے اور جسم پر تبھی پیش ہوگا جب اللہ کے نبی کے جسم میں حیات ہو۔ یہ حدیث پاک پوری ہے۔ اس سے پچھلی حدیث امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے جو نقل کی ہے وہ ہے ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی ارد علیہ السلام، اس حدیث سے بالکل متصل پہلے حدیث امام ابو داؤد نے نقل کی ہے کہ جو بندہ بھی مجھ پر درود پڑھتا ہے اللہ میری روح کو میری طرف متوجہ فرما دیتے ہیں اور میں محمد اس کے سلام کا اور درود کا جواب دیتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پہلی حدیث میں سلام کے جواب کا ثبوت ہے، پہلی حدیث میں رد سلام کا تذکرہ ہے، اور دوسری حدیث پاک میں اللہ کے نبی کے جسم اطہر پر سلام کے پیش ہونے کا تذکرہ ہے۔ ہم کہتے ہیں پہلی حدیث پیش کریں، وہ پاک بھی اگر پوری پیش کریں گے یہ بھی آپ کے عقیدے کے بالکل خلاف ہے۔ اس لیے لا تجعلوا بیوتکم قبورا، اس سے بھی قبر کی حیات کی بھی نفی نہیں ہوتی اور قبر کی نماز کی بھی نفی نہیں ہوتی۔
ایک سوال اس پر اور بھی کیا جاتا ہے. سوال کیا ہے؟ کہتے ہیں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام قبروں میں نماز پڑھتے ہیں، یہ قیامت کے منکر ہیں. یہ لوگ قیامت کو نہیں مانتے. معاذ اللہ. کیوں نہیں مانتے جی؟ کہتے ہیں مسلم شریف کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض اللہ اللہ. حضور نے فرمایا کہ جب تک زمین میں اللہ اللہ کہنے والا ایک بھی موجود ہوگا اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی. اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی. اب سوال کیا ہے؟ شبہ کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں زمین میں قبروں میں انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھتے ہیں. جب نماز پڑھتے ہیں تو اللہ کا نام بھی لیتے ہیں، عبادت کرتے ہیں تو اللہ کا ذکر بھی کرتے ہوں گے. حضور فرماتے ہیں جب تک زمین میں ایک اللہ اللہ کہنے والا بھی ہوگا، ایک عبادت کرنے والا بھی ہوگا، قیامت نہیں آئے گی. تو جب انبیاء قبروں میں نماز پڑھتے ہیں، آپ کے عقیدے کے مطابق مسلسل پڑھتے ہیں، تو انبیاء کرام کی نمازیں بھی مسلسل رہیں گی. اس کا معنی یہ ہے کہ آپ کا عقیدہ ہے قیامت ہی نہیں آئے گی. سوال سمجھے. حضور نے فرمایا جب تک زمین میں ایک اللہ اللہ کہنے والا ہوگا قیامت نہیں آئے گی. آپ کہتے ہیں قبروں میں زمینوں میں انبیاء نماز پڑھتے ہیں. جب انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھتے ہیں، یہ تو کہتے ہیں الل ارض نہیں کہا رہا، فی الارض کہا جا رہا ہے. زمین پر نہیں بلکہ زمین میں. اور زمین میں یہ قبریں ہوتی ہیں. اس کا معنی یہ ہے کہ انبیاء کی نماز بھی اور ذکر بھی قیامت تک مسلسل رہے گا. جب مسلسل ہوگا تو پھر قیامت نہیں آئے گی. ہم کہتے ہیں نا فی کبھی فی کے معنی میں ہوتا ہے اور کبھی فی یہ الا کے معنی میں ہوتا ہے. ہر جگہ پر فی میں کے معنی میں نہیں ہوتا. کبھی کبھی فی اعلی پر کے معنی میں بھی ہوتا ہے. فی الارض کا معنی ہر جگہ پہ زمین میں نہیں ہوتا. کبھی کبھی فی الارض کا معنی الل ارض بھی ہوتا ہے. میں اس پر بطور استدلال کے قرآن کریم کی 3 آیتیں پیش کر دیتا ہوں. ایک پہلے اشرے سے، دوسری آیت دوسرے اشرے سے، اور تیسری آیت تیسرے اشرے سے، تاکہ جن لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ یہ قرآن بہت پڑھتے ہیں، ان کو قرآن بہت سمجھ آتا ہے، اب بات سمجھ آتی ہے. یہ جو ہمارے اسلاف کہتے ہیں، مولانا غور غشتوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو فتویٰ دیا تھا، ایسے لوگوں سے ترجمہ پڑھنا جائز نہیں، ان سے تفسیر پڑھنا جائز نہیں. یہ کیوں فرمایا؟ ان کی یہ باتیں سنیں تو بات سمجھ آتی ہے کہ ہمارے اسلاف نے بالکل ٹھیک کہا تھا. جن کو یہ بھی نہیں پتا کہ فی الارض کا معنی کیا ہوتا ہے، احادیث میں فی الارض کا معنی کیا ہوتا ہے، انہوں نے پھر تحریف ہی کرنی ہے اور تو کچھ نہیں کرنا. خیر میں اس پر 3 آیتیں پیش کر دیتا ہوں. کا دوسرا پارہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 205. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے جس کا نام ہے اخنس بن شریق. یہ جب آتا ہے تو باتیں بہت اچھی کرتا ہے، اور جب جانے لگتا ہے تو فساد پھیلاتا ہے، جانوروں کو مارتا ہے، کھیتیاں تباہ کرتا ہے. اللہ رب العزت اس کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَإِذَا تَوَلَّى، جب آپ کی مجلس سے اٹھ کر جاتا ہے، سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ، تو زمین میں فساد پھیلاتا ہے، فساد پھیلانے کی کوشش کرتا ہے. اس کے فساد کی صورت کیا تھی؟ کھیتیوں کو خراب کرنا. اب فی الارض کا معنی یہ تو نہیں ہے کہ وہ فساد کے لیے زمین میں گھس جاتا تھا. فی الارض کا معنی یہ ہے کہ زمین پر فساد پھیلاتا تھا. آیت نمبر 2 سورۃ المومنون میں ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں قیامت کے دن مشرکین سے، کفار سے پوچھا جائے گا کم لبثتم فی الارض عدد سنین. یہ دنیا کی زندگی کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے کہ تم زمین میں کتنا عرصہ ٹھہر کر آئے. اب اس کا معنی یہ تو نہیں ہے کہ ابو جہل جو دنیا 60-70 سال زندہ رہا تو زمین میں رہا، وہ تو زمین پر تھا. یہاں پر بھی فی الارض کا معنی الل ارض ہے. آیت نمبر 3 سورت لقمان سورت روم میں ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر. آیت نمبر 41 میں لوگوں کے اعمال کی وجہ سے خشکی میں اور تری میں فساد ظاہر ہو گیا. اس آیت کریمہ میں بھی ظہر الفساد فی البر اے علی البر، فساد ظاہر ہو گیا. اس لیے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ روم کی آیت نمبر 41 میں حضرت ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان نقل کیا. آپ فرماتے ہیں من عصى اللہ فی الارض فقد افسد فی الارض. میں اے زمین پر
زمین پر اللہ کی نافرمانی کی، اس نے زمین میں یعنی زمین پر فساد پھیلایا۔ تو یہ میں نے 3 آیتیں پیش کی ہیں۔ سورۃ البقرہ میں اذا تولی سعی فی الارض، اس کا معنی علی الارض ہے۔ سورہ مومنون میں کم لبثتم فی الارض، اس کا معنی علی الارض ہے۔ سورۃ روم میں ظہر الفساد فی البر، اس کا معنی ہے علی البر۔ تو جس طرح ان 3 آیتوں میں فی علی کے معنی میں ہے، اسی طرح یہ جو حضور نے فرمایا نا صلی اللہ علیہ وسلم، لا تقوم الساعة حتی لا یقال فی الارض اللہ اللہ، اس سے مراد یہ ہے کہ جب تک روئے زمین پر ایک اللہ کا نام لینے والا بھی ہوگا تو قیامت نہیں آئے گی۔ زمین پر کی بات ہو رہی ہے، زمین میں کی بات نہیں ہو رہی، زمین میں کی بات نہیں ہو رہی۔ دوسری بات سمجھیں، اس حدیث پاک میں جو یہ ہے کہ اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک اللہ اللہ کہنے والا ہوگا، اس سے مراد عبادت تکلیفی، عبادت تلذذی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے میں نے ابھی بات کی ہے، جس طرح موت کے بعد قبر میں نبی کی نماز کے ہم قائل ہیں، اسی طرح قبر میں نبی کی نماز کے آپ بھی قائل ہیں۔ اقامت البرہان میں سید سجاد بخاری صاحب نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جسد مثالی نماز پڑھ رہا تھا، تو فی الارض میں تو زمین کے اندر عبادت کے آپ بھی قائل ہیں۔ تو اس عبادت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی حیات کی بھی نفی نہیں ہوتی اور اس سے قیامت کا انکار بھی نہیں ہوتا۔ اسی بات پر ایک بات تھوڑی اور بھی سمجھ لیں، اور بھی تھوڑی سی بات سمجھ لیں۔ ہم کہتے ہیں اگر فی الارض کا معنی قبر میں ہے، فی الارض کا معنی زمین میں ہے، حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ جب تک زمین میں اللہ اللہ کہنے والا ایک فرد بھی ہوگا قیامت نہیں آئے گی۔ آپ کہتے ہیں، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ انبیاء قبروں میں نماز پڑھتے ہیں آپ کے عقیدے کے مطابق، تو قیامت نہیں آئے گی۔ ہم آپ سے پوچھتے ہیں آپ کا کیا عقیدہ ہے کہ انبیاء نماز پڑھتے ہیں؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ نماز پڑھتے ہیں تو جو سوال ہم پر تھا وہ آپ پر بھی ہونا چاہیے، اور اگر آپ کہتے ہیں نہیں ہم نہیں مانتے، ہم کہتے ہیں نماز موت تک ہے، عبادت موت تک ہے، موت کے بعد نہیں ہے، تو پھر آپ کے عقیدے کے بقول اب تو فی الارض کوئی بھی اللہ اللہ کہنے والا نہیں ہے نا۔ انبیاء کرام علیہ السلام تو قبروں میں عبادت نہیں کر رہے۔ جب کوئی ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا نہیں ہے تو آپ کے عقیدے کے مطابق تو قیامت آ جانی چاہیے۔ اس لیے کہ جب زمین میں کوئی اللہ کہنے والا نہ ہو تو قیامت آ جاتی۔ لا تقوم الساعة حتی لا یقال فی الارض اللہ اللہ، جب تک اللہ اللہ کہا جائے گا تو قیامت آئے گی، اور جب اللہ اللہ نہیں آئے گی اور جب اللہ اللہ کہنا ختم ہو جائے گا تو قیامت آ جائے گی۔ اگر قبر اور برزخ میں بالکل عبادت نہیں ہے، اللہ کا تذکرہ نہیں ہے، تو پھر آپ کے عقیدے کے مطابق تو ابھی ہی قیامت آ جانی چاہیے۔ تو اس پر سوال آپ پر بھی ہو سکتا ہے۔ اس حدیث پاک پر ایک سوال یہ بھی کیا جاتا ہے کہ آپ کہتے ہیں یہ حدیث پاک ہے، آپ پیش کرتے ہیں، سوال کیا ہے؟ یہ کیسی حدیث ہے جو امام ابو حنیفہ کو نہیں ملی، امام مالک کو نہیں ملی، امام شافعی کو نہیں ملی، امام احمد بن حنبل کو نہیں ملی، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، 6 محدثین میں سے کسی کو نہیں ملی رحمہم اللہ تعالی، نہ ائمہ اربعہ کو ملی ہے، نہ ائمہ سیاستہ کو ملی ہے۔ اگر یہ حدیث ٹھیک ہوتی تو 4 اماموں میں سے کسی کو مل جاتی، اگر یہ حدیث ٹھیک ہوتی تو سیاستہ کے ائمہ میں سے کسی ایک کو مل جاتی۔ ان کو نہ ملنا اس بات کی دلیل ہے کہ حدیث ٹھیک ہی نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں اللہ کے بندے، کسی بھی حدیث پاک چھوڑنے کے لیے اس حدیث پاک کا کسی خاص کتاب میں ہونا ضروری نہیں ہے، اس حدیث پاک کا صحیح ہونا ضروری ہے، اس حدیث پاک کا معمول بہا ہونا ضروری ہے، اس حدیث پاک پر امت کا اجماع ہو جائے، تلقی بالقبول ہو جائے، مجتہدین کے استدلال ہو جائے، جو قبولیت کی صورتیں ہیں ان کا ہونا ضروری ہے۔ حدیث پاک کا کسی خاص کتاب میں ہونا ضروری نہیں ہے۔ دوسری بات، اگر اس حدیث پاک کو نہ لینے کی وجہ یہی ہے کہ اگر یہ صحیح ہوتی تو ائمہ اربعہ کو ملتی، اگر یہ صحیح ہے تو ائمہ سیاستہ کو ملتی، ہم کہتے ہیں جو باتیں ان حضرات کو ملی ہیں کم از کم پھر آپ وہ تو مان لیں، آپ وہ تو مان لیں۔ مثال کے طور پر ایک مثال میں عرض کر دیتا ہوں، کہتے ہیں جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کہتے ہیں من صلی علیہ عند قبری سمیتہ، اب تو کوئی بندہ اللہ کے نبی کی قبر کے قریب جا ہی نہیں سکتا۔ ہم کہتے ہیں اگر کوئی چلا جائے اللہ کے نبی پھر سن لیں گے؟ کہتے ہیں پھر بھی نہیں سنتے۔ تو ہم کہتے ہیں اگر تمہارے اختلاف کی بنیاد یہ ہے کہ جا کوئی نہیں سکتا تو جو چلا جائے اس کا سلام تو سن لینا چاہیے، کہتے ہیں پھر بھی نہیں سنتے۔
اس کا معنی یہ ہے کہ اصل بات تم نے انکار کرنا ہے، اس کے لیے بنیاد کس کو بنایا ہے کہ کوئی بندہ قریب جا ہی نہیں سکتا۔ جو لوگ حدیث کو حجت نہیں مانتے، بھی کیوں نہیں مانتے؟ کہتے ہیں حضور نے فرمایا لا تکتبوا انی، قرآن کے علاوہ مجھ سے کچھ نہ لکھا کرو۔ ہم کہتے ہیں اگر حضور فرما دے اکتبو پھر حدیث حجت ہوگی، کہتے ہیں پھر بھی حجت نہیں ہوگی۔ ہم کہتے ہیں نے حدیث کا انکار کرنا ہے، ڈھال اور بنیاد کس کو بنایا؟ اللہ کے نبی نے منع فرمایا۔ تو ہم کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ اگر یہ حدیث پاک ٹھیک ہوتی تو ائمہ اربعہ کو ملتی، ائمہ سیاستہ کو ملتی، ان کو نہ ملنا اس بات کی دلیل ہے کہ حدیث ٹھیک نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں جو باتیں ائمہ اربعہ کو ملی ہیں، جو انہوں نے بیان کی ہیں، آپ ان کو مانتے ہیں؟ اگر بنیاد یہی ہے، امام ابو حنیفہ الفقہ الاکبر کے صفحہ 4 پہ یاد روح کے قیل ہیں، مسند امام اعظم میں اللہ کے نبی کی قبر کی طرف منہ کر کے سلام پڑھنے کو اور قبلے کی طرف پیٹ کرنے کو آپ سنت فرماتے ہیں۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں قاضی ایاز مالکی نے الشفا میں لکھا ہے کہ اگر کوئی بندہ نبی کے روضے پر جائے، اسے چاہیے کہ اللہ کے نبی سے استشفاء کرے، اللہ کے نبی سے دعا کی درخواست کرے۔ الشفا میں ہے۔ حضرت امام شافعی کے بارے میں تاریخ بغداد والے نے لکھا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ امام ابو حنیفہ کی قبر پر جاتے اور امام صاحب کی قبر کے وسیلے سے دعا مانگتے، اللہ ان کے مسائل کو حل فرما دیتے۔ امام احمد بن حنبل نے کتاب الصلاۃ میں، مسند امام احمد میں ایاد روح کی بات کی ہے، حیات فی القبر کی بات کی ہے۔ یہ باتیں ائمہ اربعہ کو ملی، آپ نہیں مانتے۔ بخاری نے سماع میت کی بات کی ہے، بخاری نے ثواب و عذاب قبر کی بات کی ہے، بخاری نے حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی ہے، آپ نے نہیں مانا۔ امام مسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صلاۃ فی القبر کی روایت پیش کی ہے، آپ اسے بھی نہیں مانتے۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کے نبی کے جسم پر، امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے نبی اللہ حی یرزق کہہ کر نبی کی حیات کی بھی بات کی ہے، نبی کے رزق کی بھی بات کی ہے۔ تو جو باتیں ائمہ اربعہ کو ملی ہیں آپ وہ مان لیں، ائمہ سیاستہ کو ملی ہیں آپ وہ مان لیں، لیکن جب بخاری میں آ جائے آپ کہتے ہیں قرآن کے خلاف، امام ابو حنیفہ فرما دے آپ کہتے ہیں فلاں کے خلاف ہے۔ تو اگر بنیاد یہ ہے، اگر یہ صحیح ہوتی تو ائمہ اربعہ کو ملتی، ائمہ سیاستہ کو ملتی۔ اگر یہ بنیاد واقعی آپ کی دیانت پر مبنی ہے تو جو باتیں ان حضرات سے ثابت ہے آپ کو وہ مان لینی چاہیے۔ لیکن محاورہ مشہور ہے کہ من حرام بہانے ڈھیر، یعنی کام کرنے کا دل نہ ہونا تو پھر بندہ بہانے بناتا ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ناچنے کا طریقہ نہیں آتا، کہتے آنکھ نہیں ہے، یہ زمین ٹھیک نہیں ہے، ماننے کا دل نہ ہو تو پھر بہانے بنا دیے جاتے ہیں۔ سیدھی بات کہہ دے کہ ہم نے عقیدے کا انکار کرنا ہے، اس کے لیے اس کو بنیاد بنانا کہ یہ کیسی حدیث ہے، ائمہ اربعہ کو نہیں ملی، کیسی حدیث ہے، ائمہ سیاستہ کو نہیں ملی۔ ہم کہتے ہیں جو ان کو ملی ہے وہی مان لو، ان کو مان لو۔ اگر ان کو نہیں مانتے، اس کا معنی یہ ہے کہ تمہارا ہم سے اختلاف عقیدے کا ہے، کسی خاص کتاب کا نہیں ہے، عقیدے کا ہے، کسی خاص امام کا نہیں ہے۔ جو امام عقیدہ بیان کرے آپ اسے بھی نہیں مانتے۔ تو یہ میں نے ایک حدیث پاک کے متن پر جو چند ایک مشہور اشکالات تھے، مشہور شبہات تھے، ان کے جوابات دیے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے عقائد کے تحفظ کی توفیق عطا فرمائے، دلائل کے ساتھ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے عقیدے پر سوال ہو اللہ دلیل کے ساتھ جواب کی توفیق دے، ہماری دلیل پر سوال ہو اللہ اس کا بھی ہمیں دفاع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ چند ایک اعلانات سماعت فرما لیں۔ ایک تو انشاءاللہ العزیز کل ہمارے اس دورے کا آخری دن ہوگا، اس میں انشاءاللہ قرآن کریم کی تلاوت، نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان بھی ہوگا انشاءاللہ، اور سوال و جواب کی نشست بھی ہوگی۔ آپ حضرات میں سے کسی نے کوئی سوال کرنا ہو، کچھ سوال جمع ہیں انشاءاللہ کل ان کے جواب دیے جائیں گے۔ کسی نے کوئی سوال کرنا ہو آج سبق ختم ہونے کے آدھا گھنٹہ بعد تک، یعنی پاکستان کے 12:30 1 بجے تک کر لیں، سوال بھیج دیں تاکہ ان سوالات کی ترتیب بنا کر کل جواب دیے جا سکیں۔ اور حضرت شیخ دامت برکاتہم العالیہ کل انشاءاللہ سوالات کے جواب بھی دیں گے، اس کے بعد ہدایات بھی ہوں گی، اجازت حدیث بھی ہوگی، مجلس ذکر بھی ہوگی، بیعت بھی ہوگی اور انشاءاللہ دعا بھی ہوگی۔ یہ کل کا ہمارا شیڈول ہوگا انشاءاللہ۔ باقی گزشتہ اسباق کی جو فعلیں ہیں جس میں کوئی رد و بدل ہوا ہے
تبدیلی ہوئی ہے وہ انشاءاللہ کلاس روم والے پیج پر لگا دی گئی ہیں، مزید جو ہوں گی وہ بھی لگا دی جائیں گی، آپ حضرات وہاں سے فائلیں ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ جو ہمارے اس دورے کی ویڈیوز ہیں وہ انشاءاللہ ہمارے یوٹیوب چینل اناف میڈیا سروسز پر موجود ہیں، آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ ویڈیو کو اگر ڈاؤن لوڈ کرنا ہو تو وہ کلاس روم والے پیج پر 18 اپریل سے انشاءاللہ دستیاب ہوں گی۔ کل 16 اپریل ہمارا کورس ختم ہوگا، 18 اپریل سے انشاءاللہ وہ ویڈیو بھی لگا دی جائیں گی۔ امتحان کا آغاز، امتحان کے بعد سندیں، یہ بھی انشاءاللہ 18 اپریل کے بعد طریقہ کار کیا ہے یہ بھی کلاس روم والے پیج پر بتا دیا جائے گا۔ تمام حضرات تسلی کے ساتھ ان باتوں کو سنیں، سمجھیں اور عمل کرنے کی کوشش فرمائیں۔ اور انشاءاللہ یہ جو بیعت ہوگی خواتین کی بھی ہوگی انشاءاللہ، حضرت شیخ دامت برکاتہم العالیہ کی کل تفصیلی نشست ہوگی، سوالات کے جواب بھی دیں گے، ہدایات بھی دیں گے، اور انشاءاللہ العزیز بیان بھی ہوگا، بیعت بھی ہوگی، علماء کے لیے اجازت حدیث بھی ہوگی، مجلس ذکر بھی ہوگی اور دعا بھی ہوگی انشاءاللہ۔